وزیر اعظم کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہیں زلفی بخاری صاحب، کہتے ہیں اگر وزیر اعظم چاہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کابینہ کے اجلاس میں بلا سکتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن ایک بہت ہمارے مشہور اور محترم شاعر تھے حبیب جالب صاحب، ان کا ایک شعر ہے، ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم بھی کہو. یہ شعر میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی گرفتاری کا جو مقدمہ ہے اس میں ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور اس فیصلے میں اس شعر کو استعمال کیا گیا ہے. اور جو حبیب جالب کے شعر کا استعمال ہے وہ اس تناظر میں کیا گیا ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس نے پاکستان کی سیاست میں بہت بدامنی پھیلا رکھی ہے. تو یہ جو نیب کے خلاف آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے میں ہمیں چارج شیٹ نظر آتی ہے، اس پر آج ہم بہت اہم مہمانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے. لیکن کچھ اور بھی ایشوز ہیں، جیسے کہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا ڈول نیشنلٹی رکھنے والا شخص جو ہے وہ کابینہ کا ممبر بن سکتا ہے؟ اگر پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے وہ ڈول نیشنل نہیں ہو سکتا تو ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر ڈول نیشنل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کی مجوزہ اے پی سی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، جناب میاں جویل لطیف صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، اور جناب قادر پٹیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں. لیکن میں گفتگو کا آغاز کروں گا، سابق اٹارنی جنرل جناب اشتر اوصاف علی صاحب بات کروں گا، کیونکہ یہ جو جس کیس میں آج جسٹس مقبول باقر صاحب نے اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے نیب کے بارے میں بہت ایک تفصیلی چارج شیٹ دی ہے، اس کیس میں انہوں نے بھی آرگو کیا تھا. السلام علیکم جناب اشتر اوصاف علی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اشتر صاحب، میں نے یہ فیصلہ بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اور اس میں بہت اہم باتیں کہی گئی ہیں. میں زیادہ تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا. مثلا پیرا 48 ہے، تو اس میں سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ انسانی حقوق کی پامالی، غیر قانونی طریقے سے آزادی سلب کرنے اور عزت نفس کی تذلیل کی کلاسک مثال ہے، اور اس مقدمے میں نیب نے قانون اور فیئر پلے کا کوئی خیال نہیں کیا. اور جو پیرا 56 ہے اس ججمنٹ کا، وہ تو لگتا ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف چارج شیٹ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب نے جن بنیادوں پر یہ مقدمہ آگے بڑھایا وہ نامعلوم ہے، ان نون. اور پیرا 67 میں کہا گیا کہ نیب قانون جو ہے یہ جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت 16 نومبر 1999 کو لے کر آئی، اور یہ قانون شروع سے ہی متنازع ہے، اور عام تاثر یہ ہے کہ اس قانون کو سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور پیرا 68 میں کہا گیا کہ انسانی توقیر کی پامالی کے باعث نیب کو بیرون ملک سے بھی بدنامی مل رہی ہے، اور اسی لیے حال ہی میں یورپی کمیشن نے بھی نیب کے جانبدارانہ طرز عمل کے بارے میں کہا ہے کہ اسے آزادانہ طریقے سے کام کرنا چاہیے. اور آخر میں جا کے جج صاحبان نے لکھا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم بھی کہو. تو اشتر اوصاف صاحب، میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، کیا یہ ججمنٹ نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ نہیں بن گئی؟ نہ صرف یہ ججمنٹ بلکہ اس سے پہلے کی بھی ججمنٹ جو ہیں وہ نیب کے خلاف چارج شیٹ ہیں. آپ یاد کیجئے عطر من اللہ صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا اسی طرح کا ہائی کورٹ میں. وہ معاملہ تھا پی ٹی اے کا جس میں لائسنس کو دینے کی بات تھی. معاملہ پی ایس او کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا تھا، اس میں بھی ایسا ہی تھا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر بارہا یہ باتیں کی ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں یہ سب آپ کو بات گشت سنائی دے گی. اور دیکھیے پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں تو جو اس قانون کے خالق ہیں فاروق صاحب، فاروق آدم، انہوں نے بھی واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ڈریکونین لا ہے. لیکن اشتر صاحب اس ججمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو پیرا 56 ہے وہ تو ڈائریکٹ چیئرمین نیب کے خلاف چارج شیٹ ہے. چیئرمین نیب نے یہ سارا کیس جو ہے، دیکھیے ہر کیس جو ہے وہ چیئرمین نیب ہی کے دستخط سے جاتا ہے ریفرنس. اور وہ نہ صرف سیشن جج کے طور پہ بھی کام کیا، ٹرائل کورٹ بھی انہوں نے چلایا، اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج بنے، چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ کے جج بنے اور ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے. تو ان کا ادراک ان سب قوانین کے اوپر بخوبی ہے. ان کو سب مضمرات پتہ ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے، اور انسانی حقوق کے خود بہت
بڑے دائی رہے ہیں. لیکن جب اس طرح کے ریفرنسز ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو بورڈ یہ سارے فیصلے کرتا ہے اس میں بھی جید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. اور آصف کوثر صاحب کی جو اسپیچ کے انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, تو کہیں سے مجھے بتائیے کہ اس کی طرف سے کوئی تردید آتی ہے؟ کیا ہسٹری یہ نہیں بتاتی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے؟ اشتر صاحب, آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ آپ ایک بہت پرانے ماہر قانون ہیں کہ اب چیئرمین نیب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ ان کے ادارے کے خلاف ایک چارج شیٹ آ گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے؟ چیئرمین صاحب کی اپنی ثوابدید ہے, وہ بہت آنریبل طریقے سے اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں. لگتا تو یہ ہے لیکن چل نہیں رہا. تو جس طریقے سے یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں, جس طریقے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ جی فلاں کے خلاف یہ ہو گیا, فلاں کے خلاف, یہ نہایت نامناسب سی بات ہے. اچھا, اس میں یہ بھی کہا گیا ہے, ایک جگہ پہ آگے چل کے کہا گیا کہ ٹرائل سے پہلے یا ٹرائل کے دوران کسی کو سزا دینا اذیت کا باعث ہے اور ضمانت کا مقصد ملزم کی ٹرائل میں حاضری کو یقینی بنانا ہوتا ہے, مقصد سزا دینا, جیل بھیجنا یا آزادی سے محروم کرنا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے خیال میں بغیر کسی چارج شیٹ کے یا ٹرائل کے کسی بندے کو نیب کی کسٹڈی میں رکھنا یا جیل میں رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ تو جتنے بھی کنونشنز آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے, یہ تو ساری دنیا کا اصول ہے سوائے ہمارے ملک کے, جس میں اس قانون میں ضمانت کا اختیار ہی نہیں کسی کو, یعنی ہائی کورٹ کو بھی ضمانت کا اختیار نہیں ہے, اور آپ کو پھر آرٹیکل 199 کا سہارا لینا پڑتا ہے. جی, تو یہ تو ایک ایسا قانون ہے جس کو آپ جو سب سے سیاہی ہے, روشنائی ہے, اس سے بھی لکھیں تو وہ بھی مدم ہے. بہت شکریہ اشتر وصاف علی صاحب. محمد خان صاحب, آپ خود ایک وکیل ہیں, وزیر پارلیمانی امور بھی ہیں. یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی بونوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کے سیاسی کیریئر کو پروان چڑھایا جاتا ہے, چھوٹے لوگوں کو بڑے عہدوں پر بٹھا دیا جاتا ہے. اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نیب کے قانون کو تھوڑا تبدیل کر دیتی, تھوڑا بہتر بنا دیتی, تو شاید سپریم کورٹ کو ضرورت نہ پڑتی کہ وہ یہ ججمنٹ دیتی. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. میرے خیال میں نیب لاز میں ریفارم تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. ہمارے دور میں کوشش جاری ہے, امید ہے انشاءاللہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ اگر حکومتیں نیب لاز میں ریفارم کرتی تو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان یا عدالتوں کو پھر زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑتی یا جان لڑانی پڑتی ان کو اس طرح کے فیصلوں میں, کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی طرف سے ماضی میں جب یہ نیب لاز آئے ہیں تو نیب لاز تو مشرف صاحب کے زمانے میں آئے تو دونوں بڑی جماعتوں کی ایک حکومت تو گزر گئی بیچ میں, تو وہ ٹائم انہوں نے لوز کیا. اور ہمارے ابھی 2 سال ہوئے ہیں, اس پہ پیش رفت ہوئی ہے, جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ابھی نہیں ہوئی, لیکن ہوگی انشاءاللہ. باقی جو فیصلہ ہے اس پہ حکومت کا موقف بھی آ جائے گا, لا ڈویژن کا, لا منسٹری کا بھی اس پہ آ جائے گا. لا منسٹر تو ہے ہی نہیں ہے, ویسے وہ دفتر میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ لا منسٹر بہرحال جی لا ڈویژن کا اس پہ موقف آ جائے گا, اس کے بعد ہی اس پہ پراپر ہم کامنٹ کر سکیں گے, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ ججمنٹ ہے, بڑا, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے دور رس اثرات کتنے جو ہیں وہ آتے ہیں. لیکن یہ بات بہرحال ایک مصممہ حقیقت ہے کہ اگر پارلیمان اپنی لیجسلیشن وقت پہ کرے, کسی لا میں کوئی سقم ہے اس کو وقت پہ نکال دے, تو پھر عدالتوں میں وہ چیزیں جاتی ہی نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے حکومتیں کی انہیں پہلے اور کون سے کام صحیح کیے تھے جو یہ وہ کرتے, کیونکہ شاید اس وقت ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا. جب خود اس کے گھیرے میں آئے, میں ہی سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ نیب کے لاس کو ریفارم بھی کریں, لیکن ریفارم کا مطلب جو ہے ان لوگوں کو چھوٹ دینا نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے یا پاکستان میں اس طرح کے کرائمز کیے ہیں. صرف دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ سے بم باندھ کے آپ پھاڑ دیں. جب آپ معاشی دہشت گردی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا خزانہ خالی ہوتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے. میاں جمیل لطیف صاحب, کیا اب اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہیں کہ حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن اس نیب کے قانون کو تبدیل بھی کرنا چاہیے؟ میں میر صاحب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا, یہ قانون چینج نہیں ہوگا. نہیں ہوگا یہ چاہیں بھی سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے بعد بھی میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں 58(2)(b یہ قانون تھا, ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا تھا, جب کوئی چاہتا تھا استعمال کر لیتا تھا. ابھی آپ اس ججمنٹ میں ذکر کر رہے ہیں جج صاحبان نے جو کہا
کہ کس وقت یہ قانون بنا اور کس لیے یہ استعمال ہوتا رہا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس لیے یہ استعمال ہوتا ہے جو کرتے ہیں کیا وہ اس کو تبدیل کرنے دیں گے؟ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا نہیں، یہ پارلیمنٹ نے تبدیل کرنا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں نا. اب ان کا مسئلہ کیا ہے، پہلے میں ان سے لے لیتا ہوں. ان کا مسئلہ یہ شاید کرنا چاہتے ہوں تبدیل، شاید کرنا چاہتے ہوں مگر کریں گے نہیں، اس لیے کہ جب ایک دوسری طرف سے آواز اٹھتی ہے کہ جناب جب ان کی باری آئی ہے تو یہ قانون چینج کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے اس کو انتقام کے طور پر، ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. ہمارے وقت میں بھی یہ چیزیں اٹھتی تھیں، یہ آوازیں نکلتی تھیں، مگر میں یہ کہوں گا، میں نے ایک ذکر کیا ہے 58(2)B کا، اس وقت اس کو بنانے والے بھی تکڑے تھے اور نیب کے قوانین کو بنانے والے بھی تکڑے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج شاید آپ کو پسند نہ آئے لیکن میں اگر اجازت دے دیں تو مجھے 2 منٹ دیں تو میں وہ بات کہہ دوں. وہ بعد میں نہ کر لیں، 2 منٹ اگر آپ نے لینے ہیں. قادر پٹیل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پارلیمنٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے اور مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے تو کیا آپ نیب کا قانون نہیں بدل سکتے؟ بالکل بدل سکتے ہیں میر صاحب، میری اس سے بالکل مختلف رائے ہے. ہاں دیکھیں، ہم نے 2013 میں کے قریب 12 میں اس لاء کو چینج کرنے کی کوشش کی تو ہماری شاید اس طرح سے بات چیت مکمل نہ ہو سکی نون لیگ سے. اس سے پہلے اس پہ بار تھا. فاروق ایچ نائک صاحب کا آج بھی بل جو ہے بالکل فائنل ہے، جو کہ تقریباً سب کے لیے قابل قبول ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو لا کر ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن جاوید لطیف صاحب کی بات میں بھی بڑا دم ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر پورٹل پہ کی گئی ایک شکایت کا تصویری ذکر کیا، ابھی آپ کے وقفے کے بعد بھی دکھا سکتا ہوں کہ محترمہ طیبہ فاروق، جن کی ویڈیو نیب کے چیئرمین کے ساتھ ریلیز کی گئی، انہوں نے وہ پرائم منسٹر پورٹل پہ شکایت کی اپنی ویڈیو کے ساتھ کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے. لیکن بجائے اس کا آپ کوئی اس کو انصاف دیتے، اس کو بلا کر یا کسی بھی طرح اس سے وہ چیزیں لے کر پھر 10 مئی کو وہ شکایت کرتی ہے اور 17 مئی کو وہ ٹی وی پہ ریلیز ہوتی ہے وہ والی ویڈیو، جو نیب چیئرمین جس کی وجہ سے آج بھی جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے بیچارہ، جو بھی ہو. اور اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی 5 ویڈیوز آپ کی اور بھی ہیں. یہ میں نے اسمبلی میں کویسچن بنا کے ڈالا، اس کو لیپس کر دیا گیا. میں نے اسمبلی میں وہ لہرایا پرائم منسٹر پورٹل کا وہ نمبر، شکایت کا نمبر، میں وقفے کے بعد آپ کو ابھی دکھاؤں گا. تو یہاں بلیک میلنگ ہو رہی ہے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ کون سا حکومتی رکن جو ہے وہ جیل میں؟ آپ مجھے بتائیں. جو ذرا سا بات کرے اٹھائیں جی نیب میں بند کرو، جو ذرا سی بات کرے اٹھائیں جی اس کو ڈراؤ، کوئی کیس بناؤ. تو جس چیز کا مقصد ہی ڈرانا دھمکانا ہو تو یہ سسٹم چلی اسی پہ رہا ہے.